ریاستی وزیر آبکاری سرینواس گوڑ کے قتل کی سازش کو سائبر آباد پولیس نے بے نقاب کرتے ہوئے 8 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا نے میڈیا کو بتایا کہ تحقیقات کے دوران پولیس کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ وزیر کے قتل کے لیے 15 کروڑ روپے میں معاہدہ کیا گیا ہے۔ 23 فروری کو فاروق اور حیدر علی نامی شخص سچترا علاقے کے پاس ایک لاج میں تھے۔ 25 فروری کو وہ دونوں چائے پینے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ناگا راجو اور بعض افراد نے تعاقب کرتے ہوئے ان پر خنجروں سے حملے کی کوشش کی۔ وہ دونوں کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پیٹ بشیر آباد پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بعد ازاں تحقیقات کے دوران ناگا راجو نے بعض حقائق کا انکشاف ہوا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ راگھویندرا راجو، ایم روی اور مدھوسودن دہلی میں مقیم ہیں۔ سیل فون سگنلز اور لوکیشن سے معلوم ہوا کہ سابق رکن پارلیمنٹ جیتندر ریڈی کے سرونٹ کوارٹرز میں یہ لوگ ہیں۔ انہیں گرفتار کر کے حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ سابق رکن پارلیمنٹ کے ڈرائیور اور پی اے راجو نے ملزمین کو سرونٹ کوارٹرز میں پناہ دی تھی۔ اس طرح ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کے قتل کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ وقف بورڈ کے رکن کے طور پر ذاکر حسین جاوید ایڈوکیٹ منتخب ہوئے۔ بار کونسل کے زمرے سے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ انہوں نے اس موقع پر انتخابی عہدیدار ایل شرمن کے ہاتھوں بورڈ کی رکنیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ذاکر حسین جاوید نے اپنے انتخاب پر اپنی والدہ، دوستوں، ساتھی ایڈوکیٹس، بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقف جائیدادوں کے تحفظ اور مسلمانوں کی بہبود کے لیے وہ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اور دوم کے امتحانات کا نظر ثانی شدہ ٹائم ٹیبل جاری کیا گیا ہے۔ جنرل اور ووکیشنل کورسز کے لیے پریکٹیکل امتحانات 23 مارچ سے 8 اپریل تک ہوں گے۔ ان میں اتوار بھی شامل ہے۔ ایتھکس اینڈ ہیومن ویلیوز اور انوائرمنٹل ایجوکیشن امتحانات 11 اپریل اور 12 اپریل کو منعقد ہوں گے۔ سال اول کا پہلا پرچہ 22 اپریل کو ہوگا۔ ان تمام امتحانات کے اوقات صبح 9 بجے تا 12 بجے دوپہر ہوں گے۔ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے جی ایچ ایم سی ساؤتھ زون کے پلاننگ شعبے کو ترقیاتی کاموں بشمول سڑک کی توسیع، نالہ ڈیولپمنٹ اور عمارتوں کے انہدام کے معاملے میں کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مختلف شعبہ جات بشمول ٹاؤن پلاننگ کے شعبے میں اسٹاف کی کافی کمی ہے۔ بیشتر ترقیاتی پروگرام اس وجہ سے کافی سست رفتاری سے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق ساؤتھ زون میں ہونے والے ترقیاتی کام بشمول اسٹریٹجک روڈ ڈیولپمنٹ پلان، نالوں کی توسیع، سڑکوں کی توسیع اور دیگر کاموں میں اسٹاف کی کمی کی وجہ سے کافی تاخیر ہو رہی ہے۔ ساؤتھ زون میں ترقیاتی کاموں کے حصے کے طور پر بیشتر اہم کام کیے جا رہے ہیں۔ ان میں حال ہی میں منظورہ کام بھی شامل ہیں جو کافی سست رفتاری سے جاری ہیں۔ یو پی کے انتخابات کے اختتام کے بعد اندرون ایک ہفتہ پٹرول کی قیمت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل ہو گئی ہے۔ 2014 سے پہلی مرتبہ پٹرول کی قیمت میں اتنا بھاری اضافہ ہوا ہے۔ 7 مارچ کو یو پی اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی رائے دہی ہونے والی ہے اور 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ بھارت پیٹرولیم اور ایچ پی سی ایل فی لیٹر 5.7 روپے کا نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ اس جنگ کا اثر بھی پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں پر پڑا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آخری مرحلے کی رائے دہی کے بعد پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ کابینی ذیلی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ تعلیمی سال سے تمام سرکاری اسکولز میں پہلی تا 8ویں جماعت انگریزی میڈیم متعارف کرنے ریاستی کابینہ سے سفارش کی جائے۔ یہ فیصلہ کابینی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔
اس کمیٹی کی تشکیل سرکاری اسکولز میں انگریزی میڈیم متعارف کرنے، فیس کو خانگی تعلیمی اداروں میں باقاعدہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے اجلاس میں ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ ساتھ ریاستی وزراء تارک راما راؤ، ہریش راؤ اور دیگر نے شرکت کی۔ کابینی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے مناسب رہنمایانہ خطوط جاری کیے جائیں گے۔ عہدیداروں کو مناسب انتظامات کرنے کے سلسلے میں ہدایات کے بشمول کتابوں کی اشاعت، انفراسٹرکچر اور داخلوں میں اضافے کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ 5ویں مرتبہ ریاستی وقف بورڈ کے رکن منتخب ہونے پر اکبر نظام الدین حسینی صابری کو درگاہ حضرت شاہ خاموش میں تہنیت پیش کی گئی۔ محمد نذیر علی متولی جامع مسجد مشیرآباد، محمد حسین علی بابر، محمد عبدالمجید عارف سکندرآباد مسجد جلالی، محمد جبار، عبدالقدوس سید محمد اور دوسروں نے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے مانیر ریور فرنٹ ٹورزم کے کاموں پر اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پہلے مرحلے میں محکمہ سیاحت کے کاموں کی تکمیل کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے منسٹرز کوارٹرز میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ یہ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مختلف ہدایات دیں۔ وزیر موصوف نے ڈی پی آر کی تکمیل کے فوری بعد ٹینڈر کا مرحلہ مکمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال 308 کروڑ روپے کے سول کاموں کے لیے ٹینڈر کا عمل آخری مرحلے میں ہے۔ ٹی این جی او کے صدر راجندر نے غریب پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے اور تلنگانہ کی تحریک میں اہم رول ادا کرنے والے ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کے قتل کی سازش کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ محبوب نگر کی ترقی میں سرینیواس گوڑ کا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے اس سازش کے پس پردہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوششوں کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں۔ پولیس کو چاہیے کہ اس سازش کے پس پردہ اصل محرکات کا پتہ چلائے۔ ہندو فیکلٹی کو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے مسلمانوں نے لاکھوں روپے کی مدد کی۔ وی آئی پی ایس انٹرنیشنل اسکول چندرائن گٹا برانچ کے فزکس کے فیکلٹی وی مدھوکر کے دونوں کڈنی فیل ہو گئے۔ ان کے والد نے ایک کڈنی دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ ٹرانسپلانٹیشن کے لیے مزید 12 تا 15 لاکھ روپے کا خرچ عائد ہو رہا ہے۔ وی آئی پی گروپ آف اسکولز کے طلباء، والدین اور اسکول انتظامیہ نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے جمع کروائے۔ 2 لاکھ روپے مینیجنگ ڈائریکٹر عامر خان ایکلویہ اسکول اسٹاف نے مزید رقم پر مشتمل چیک بھی حوالے کیا۔ ان کے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے مزید 4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ لاری کی ٹکر کے نتیجے میں اسکول ٹیچر ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ الوال میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس ٹیچر کی شناخت درگا کے طور پر کی گئی ہے، جو الوال کے ایک خانگی اسکول میں برسر خدمت تھی۔ وہ اپنے شوہر نرسمہم کے ساتھ بائیک پر اسکول جا رہی تھی کہ الوال پولیس اسٹیشن کے قریب لاری نے ان کی گاڑی کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں دونوں بائیک سے گر پڑے اور درگا برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ اس حادثے میں نرسمہم زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ روانہ کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے لاری کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ مادھاپور میں کل شب ایک ہوٹل کے انتظامیہ کو بعض افراد کے گروپ کی جانب سے دھمکانے اور فرنیچر کو نقصان پہنچانے پر پولیس نے ایک کیس درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق بعض افراد کا گروپ ہوٹل پہنچا اور ان کا جھگڑا ہوٹل کے اسٹاف ارکان سے ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ اس جھگڑے کے ساتھ ہی ان افراد نے برہمی کے عالم میں ہوٹل کے فرنیچر کو نقصان پہنچایا اور اسٹاف کو دھمکایا۔
اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے ان افراد کو پکڑ لیا. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا. یوسف گڑھ کرشنا نگر میں واقع ایک خانگی اسکول میں ساتھی طلبہ کے حملے میں 10ویں جماعت کے طالب علم کی موت ہو گئی. اسکول انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق 15 سالہ سید منصور ساکن یوسف گڑھ کرشنا نگر کے خانگی اسکول میں زیر تعلیم تھے. آج وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ کلاس روم میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا. جھگڑے کے دوران ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ غش کھا کر گر پڑے. لڑکے کو علاج کے لیے دواخانہ لے جایا گیا تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا. پتہ چلا ہے کہ بولنگ کے مسئلے پر اعتراض کرنے پر ساتھیوں نے منصور پر حملہ کیا. بنجارہ ہلز پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسکول میں طلبہ کے درمیان کس مسئلے پر جھگڑا ہوا اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے. اس معاملے میں اسکول انتظامیہ کی کس حد تک لاپرواہی ہے اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. اگر انتظامیہ کی لاپرواہی ثابت ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اسی دوران اسکول پرنسپل انجنی راؤ نے طلبہ کے درمیان آپسی جھگڑے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ طالب علم غش کھا کر گر پڑا تھا. اسے پانی پلایا گیا اور خرابی صحت کی وجہ سے دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی. ایک عجیب و غریب واقعے میں ایک ضعیف خاتون کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام کرنے والی خاتون نے اس ضعیف خاتون کو اندھا بناتے ہوئے اس کے گھر میں چوری کی واردات انجام دی. یہ واردات ناچارم میں پیش آئی. تفصیلات کے مطابق 32 سالہ بھارگوی کا تعلق منچریال سے ہے اور وہ سنیہا پوری کالونی ناچارم میں رہنے والی 73 سالہ ضعیف خاتون ہیماوتی کی دیکھ بھال کا کام کرتی تھی. پولیس نے کہا کہ اس نے ضعیف خاتون کے آنکھوں کے ڈراپس میں ٹوائلٹ کلینر ملا دیا اور اس کی آنکھوں میں ڈال دیا جس کے نتیجے میں وہ مکمل طور پر نابینا ہو گئی. بعد ازاں اس خاتون کے مکان سے وہ 40,000 روپے نقد رقم کے ساتھ ساتھ طلائی زیورات لے کر فرار ہو گئی. ضلع عادل آباد میں پولیس نے تقریباً 3,68,000 روپے مالیت کے ممنوعہ گٹکے کو ضبط کر لیا. اس موقع پر عادل آباد کے ڈی ایس پی وینکٹیشور راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایس پی کی ہدایت پر گانجے گٹکے کی اسمگلنگ پر نظر رکھی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک اطلاع پر ٹاسک فورس اور جینات پولیس نے جینات منڈل مستخر کے رہنے والے جی پرمود نامی شخص کے مکان میں گٹکے کی موجودگی کی اطلاع پر تلاشی لی جس میں اس گٹکے کا پتہ چلا. انہوں نے کہا کہ اس منڈل مستخر میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ممنوعہ گٹکے کا پتہ چلا. انہوں نے عوام کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ گٹکے کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اسی لیے اس سے گریز کی ضرورت ہے. جنگ زدہ یوکرین سے واپس آنے کے سلسلے میں وہاں پھنسے ہندوستانی شہری اور دیگر ممالک کے عوام کافی جدوجہد کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق یوکرین سے رومانیہ کے بخارسٹ شہر پہنچے ہندوستانی طلبہ نے ہندوستانی پرچم اپنے ساتھ لیا تھا. سرحد عبور کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہندوستانی پرچم لیا تھا جس سے انہیں کافی مدد ملی. ان طلبہ نے کہا کہ بعض پاکستانی اور ترکی کے طلبہ نے بھی ہندوستانی پرچم تھاما تاکہ یوکرین سرحد کے چیک پوائنٹ کو عبور کیا جا سکے. تاحال ہندوستانی حکومت نے 17,000 ہندوستانی شہریوں کو یوکرین سے واپس لانے میں کامیابی حاصل کی ہے. اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے آپریشن گنگا چلایا جا رہا ہے. AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے جمعرات کو آصف نگر منڈل کے MRO کے ساتھ کاروان AKM فنکشن ہال میں آصف نگر منڈل کے کلیان لکشمی کے 100 چیک تقسیم کیے جس میں کاروان کارپوریٹر سومی یادو، نانل نگر کارپوریٹر محمد نصیر الدین، گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر بدر الدین اور پارٹی کے کارکن بھی موجود تھے. تلنگانہ کے چیف منسٹر اور TRS کے صدر KT راماراؤ نے جو دہلی کے دورے پر ہیں BJP کے رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی اور کسان سمیکتا مورچہ کے لیڈر راکیش ٹکیت سے ملاقات کی. ان کے ہمراہ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جے سنتوش کمار اور نائب صدر نشین ریاستی پلاننگ بورڈ P ونود کمار بھی تھے. یہاں بتانا ضروری ہوگا کہ چندر شیکھر راؤ مخالف BJP اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے ایک متبادل محاذ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں.
रजाकाराना तंजीम गणना सरस्वती फाउंडेशन के अरकान ने इब्राहिम पटन जिला रंगारेड्डी में साधना कुटीर मुनज़्ज़म करने के खिलाफ म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। रियासती बीजेपी के दलित मोर्चा के सदर कपूर बादशाह ने कहा कि विनोबा नगर में विनोबा डेवलपमेंट सोसाइटी के सरगर्मियों को फरोग देने हुकूमत ने 5 एकड़ अराजी लीज पर दी थी। बल्दिया के अमले ने वहां तामीर इमारत को ये कहते हुए मुनज़्ज़म कर दिया कि गैर मजाज तौर पर तामीर की गई है। जनना सरस्वती गरीब और दलित तलबा के लिए काम करती है। बीजेपी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश के पीछे पर्दा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का हाथ है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर एक्साइज के अरकान खानदान ने श्रीनिवास गौड़ की ज़िंदगी को लाहक खतरे से पुलिस को आगाह किया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डी के अरुणा ने कत्ल की साजिश के मुकदमे में चीफ मिनिस्टर को मुल्ज़िम बनाने की भी मांग की। तेलंगाना गैजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन हैदराबाद के सदर MP कृष्णा यादव ने वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि श्रीनिवास गौड़ सरकारी मुलाजिमीन के शुरू से ही बही खा रहे हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी डी हरि कृष्णा, नायब सदर सुरेंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने रियासती वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ के अगवा और कत्ल की साजिश के बारे में साबिक वजीर और बीजेपी लीडर डी के अरुणा को पहले से ही जानकारी होने के बारे में सवाल उठाए। अगवाई नुमाइंदों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि डी के अरुणा और साबिक रुकन पार्लियामेंट जतेंद्र रेड्डी एक दूसरे से मिले हुए हैं। जतेंद्र रेड्डी पर कत्ल की साजिश के मुलज़िमीन को अपने घर में पनाह देने का इल्ज़ाम है और ये जुर्म की तारीफ में आता है। मांगोड़ा बस्ती हबीबनगर में JHMC की जानिब से गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई को मकामी अवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए रोक दिया। मकामी अवाम का कहना है कि हुकूमत को इस कार्रवाई से कबल उन्हें डबल बेडरूम मकानात अलर्ट करना चाहिए। अमीनपुर में जिन फ्लैट्स की निशानदेही की गई है वो बड़े हैं। मज़ीद ये कि इस इलाके में ना ही अच्छे स्कूल्स हैं और ना ही तिब्बी सहूलतें हैं। नारदोन की पुलिस टास्क फोर्स ने CCS के साथ मिलकर एक कार्रवाई करते हुए सरकारी मौके में तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल कोटी के एक सीनियर असिस्टेंट अनंत कुमार और दीगर 2 अफराद को फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन केस में गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम AR श्रीनिवास ने बताया कि अनंत कुमार ने चीन में मेडिकल की तालीम हासिल करने वालों को फर्जी सर्टिफिकेट दिया करता था। फर्जी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले 2 अफराद सदानंद और दिलीप कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने बंदलागुड़ा मंडल के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 20 चेक्स उनके दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और मंडल रेवेन्यू ऑफिस के अहदेदार भी मौजूद थे। हाईकोर्ट के वकील R भास्कर ने नीलफर हॉस्पिटल में बच्चों की अमवात पर तशवीश का इजहार किया और रियासती इंसानी हकूक कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि कल 2 मार्च को 12 घंटों की मुद्दत में 12 बच्चों की अमवात हो गई। मीडिया में इससे मुताल्लिक खबरें भी आई हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की बड़ी तादाद के गैर हाजिर होने की वजह से ये अमवात हुई है। हुकूमत इस दवाखाने में दरकार ज़रूरी सहूलतें फराहम करने में भी नाकाम हो गई है। R भास्कर ने कमीशन से मुतालबा किया कि वो अमवात के लिए जिम्मेदार तिब्बी हमले के खिलाफ कार्रवाई करे। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने मोरिसी जायदाद के तनाज़े के हल और अपने ही भाई को आर्म्स एक्ट केस में फंसाने की कोशिश करने वाले बेगमपेट के शेख अजमतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से एक देसी साख्ता रिवाल्वर, 10 कारतूस और 2 चाकू बरामद किए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस CCS AR श्रीनिवास ने बताया कि मोहम्मद अजमतुल्लाह का मोरिसी जायदाद को लेकर अपने भाइयों मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला और सुहेल के साथ झगड़ा चल रहा था। उनकी ये जायदादें शहर के मुख्तलिफ इलाकों नवाब कॉलोनी, बेगमपेट, टोली चौकी, किंगकोठी, नाचाराम वगैरह में हैं। रचाकोटा पुलिस ने इब्राहिम पटन में हाल ही में अराजी के तनाज़े को लेकर रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले 2 अफराद के कत्ल के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदगान में अहम मुलजिम मट्टा रेड्डी भी शामिल है, जो कि मुजरिमाना रिकॉर्ड का हामिल है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के वाक़े में इस्तेमाल की गई बिहार से लाई गई 2 पिस्तौल और 9 बुलेट्स को भी बरामद कर लिया गया है। जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा के तखलिए के लिए शुरू करदा ऑपरेशन गंगा में शिद्दत पैदा कर दी गई है और 80 फ्लाइट्स के जरिए हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाया जा रहा है। हुकूमत ने 2 दर्जन से ज़ायद
मरकजी वज़रा को इस काम की निगरानी के लिए मुकर्रर किया है। हुकूमत फ़्लाइट्स की तादाद में भी इजाफे पर गौर कर रही है। 10 मार्च तक 80 फ़्लाइट्स के ज़रिए तलबा का इंतखला अमल में लाया जाएगा। जिन एयरलाइंस की खिदमत हासिल की जा रही हैं उनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, गोवा एयर और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारे भी शामिल हैं। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से 35 फ़्लाइट्स चलाई जा रही हैं। हंगरी से 28 फ़्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। 2 मार्च तक 26 फ़्लाइट्स को इस्तेमाल किया गया था। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,561 नए केसेस सामने आए, जबकि इसी मुद्दत में 142 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 5,14,388 अफराद की कोविड-19 से मौत हुई है। कल 24 घंटों में कोविड-19 वैक्सीन के 21 लाख डोजेस दिए गए। इस तरह अब तक 178 करोड़ डोजेस दिए जा चुके हैं।